السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اسٹوڈینٹس، آج ہم چیپٹر نمبر 2 کی ریڈنگ کریں گے. سو ٹیک آؤٹ یور بکس اینڈ ریڈ ود می. دا گریٹسٹ ریفارمر. گریٹسٹ کا مطلب ہے عظیم ترین، اور ریفارمر کا مطلب ہے مصلح، یعنی کہ اصلاح کرنے والا، بہتری لانے والا، درست کرنے والا. گریٹسٹ ریفارمر، عظیم ترین مصلح. اور یہ کس کے لیے یوز کیا گیا ہے، کس کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جب اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت اس دنیا میں جہالت پھیلی ہوئی تھی چاروں طرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے دینی اور جہالت کو ختم کیا اور لوگوں کی اصلاح فرمائی. Prophet means a messenger of the Almighty Allah to the mankind. Mankind انسانیت. میسنجر پیغام پہنچانے والا. پروفٹ پیغمبر. پیغمبر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانے والا. The mission of the prophet's life is to spread the words of Almighty Allah. پیغمبر کی زندگی کا مقصد اللہ کے پیغام کو پھیلانا ہوتا ہے. spread کا مطلب ہے پھیلانا. The total number of prophets is approximately 1,24,000. Approximately کا مطلب ہوتا ہے تقریباً. ٹوٹل نمبر کل تعداد. نبیوں کی کل تعداد تقریباً 1,24,000 ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was the last messenger of Almighty Allah to the whole world. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was born, the people of Arabia along with the entire world were drowned in the darkness of evil. Born پیدا ہوئے، drowned ڈوبے ہوئے، entire world پوری دنیا، darkness اندھیرا، اور evil کا مطلب ہے برائی. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو پوری دنیا کے ساتھ ساتھ عرب کے لوگ برائی کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے. These people had completely forgotten the revelations preached by the previous prophets. یہ لوگ پچھلے پیغمبروں کی پھیلائی ہوئی تعلیمات کو مکمل طور پر بھول چکے تھے. پریویس پچھلے، forgotten بھول چکے تھے، completely مکمل طور پر. preached کا مطلب ہوتا ہے تبلیغ کرنا یا پھیلانا. ریویلیشنز کا مطلب ہے تعلیمات. یہ لوگ پچھلے نبیوں کی پھیلائی ہوئی تعلیمات کو مکمل طور پر بھول چکے تھے. ایوری ویئر، ہر طرف، پیپل یوز ٹو ورشپ ڈفرینٹ آئیڈلس میڈ اپ آف اسٹون، راک اور ماربل. ہر طرف لوگ پتھروں، چٹانوں اور سنگ مرمر کے بنے ہوئے مختلف بتوں کی پوجا کرتے تھے. آئیڈل کا مطلب ہوتا ہے بت. The holy Kaaba was full of idols. خانہ کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا. which people used to worship، جن کی لوگ عبادت کرتے تھے یا پوجا کرتے تھے. there were different idols in every house. ہر گھر میں مختلف قسم کے بت تھے. and people even used to worship trees، اور حتیٰ کہ لوگ درختوں کی بھی پوجا کرتے تھے. the Arabs did not believe in Allah, the life after death or even the day of judgment. اہل عرب، ہم یہاں پہ عربs کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اہل عرب. اور بلیو کا کیا کریں گے؟ ایمان رکھنا. اہل عرب اللہ تعالیٰ پر، موت کے بعد زندگی پر، اور حتیٰ کہ یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے. The fear of death and Allah was all gone. fear کا مطلب ہے ڈر. موت اور اللہ کا ڈر ختم ہو چکا تھا. and people did not even know about heaven or hell. اور حتیٰ کہ لوگ جنت اور جہنم کے بارے میں نہیں جانتے تھے. no responsibility was taken for any action. رسپانسبلٹی کا مطلب ہے ذمہ داری. ایکشن کا مطلب ہے فیل. کسی بھی فیل کی ذمہ داری قبول نہیں کی جاتی تھی. گیمبلنگ واز ویری کامن along with drinking of wine. گیمبلنگ کا مطلب ہے جوا کھیلنا. ڈرنکنگ آف وائن شراب پینا. شراب پینے کے ساتھ ساتھ جوا بھی بہت عام تھا. ویری کامن بہت عام تھا. there was no respect for elders or children. respect کا مطلب ہے احترام. elders کا مطلب ہے بڑے، اور چلڈرن کا مطلب بچوں اور بڑوں کا کوئی احترام نہیں کیا جاتا تھا. men used to beat women. مرد عورتوں کو مارتے تھے. there were no rights of daughters and wives. بیٹیوں اور بیویوں کے کوئی حقوق نہیں تھے. رائٹس، حقوق.
The widows and orphans were helpless. Widows का मतलब है बेवाएं, orphans का मतलब है यतीम। बेवाएं और यतीम बेयारो मददगार थे। helpless बेयारो मददगार या बेसहारा। The widows were seen as a burden on society. बेवाओं को माशरे पर बोझ समझा जाता था। एंड दे वर नॉट गिवन एनी राइट्स, और उन्हें कोई हकूक नहीं दिए जाते थे। एंड वर ट्रीटेड एज स्लेव्स, और उनके साथ गुलामों जैसा सलूक किया जाता था। स्लेव्स गुलाम। व्हेन बेबी गर्ल्स वर बॉर्न दे वर बरीड अलाइव, जब बच्चियां पैदा होती थीं तो उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता था। एंड द वीमेन डिड नॉट हैव एनी इनहेरिटेंस राइट इन देयर पेरेंट्स और हस्बैंड्स प्रॉपर्टी, और औरतों को उनके वालिदैन और शोहरों की जायदाद में से कोई विरासत नहीं दी जाती थी। इनहेरिटेंस राइट्स मीन विरासत के हकूक या विरासत। फाइटिंग एंड क्वेरलिंग वर वेरी कॉमन अमंग द पीपल, लड़ाई झगड़े लोगों में आम थे। वेरी कॉमन बहुत आम थे। फाइटिंग एंड क्वेरलिंग लड़ाई झगड़े। दे किल्ड ईच अदर ऑन पैटी इशूज, पैटी का मतलब होता है मामूली, इशूज का मतलब होता है मामला या लड़ाई झगड़ा, या हम इसे बातें भी कह सकते हैं, मामूली बातें। वो मामूली बातों पर एक दूसरे को मार देते थे। इनफैक्ट दे वर लिविंग अ बारबेरिक लाइफ इन अरेबिया बिफोर द बर्थ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बारबेरिक का मतलब है वहशियाना या जानवरों जैसी। इनफैक्ट दरअसल वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अरब में वहशियाना ज़िंदगी गुजार रहे थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न इन मक्का इन 571 AD। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए। हिज फादर हज़रत अब्दुल्ला हैड डाइड 6 months बिफोर हिज बर्थ। उनके वालिद हज़रत अब्दुल्ला उनकी पैदाइश से 6 माह पहले वफ़ात पा चुके थे। ही वॉज नेम्ड मोहम्मद बाय हिज ग्रैंड फादर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। उनका नाम मोहम्मद उनके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने रखा। स्टूडेंट्स, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं और उनके कुछ मीनिंग्स हैं जो मैंने उन्हीं पैसेजेस से निकाले हैं जो अभी आपको पढ़ाए हैं। प्रॉफिट पैगंबर, मैनकाइंड इंसानियत, मिशन मकसद, इंटायर पूरा या पूरी या मुकम्मल, ईवल बुराई या गुनाह, प्रीवियस पिछले यानी गुजरे हुए, पिछला या पिछले, अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन, वर्शिप पूजा करना या इबादत करना, गैम्बलिंग जुआ खेलना, हेल्पलेस बेसहारा, स्लेव्स गुलाम, पैटी मामूली। स्टूडेंट्स, अब हम इनमें से कुछ वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाएंगे। कुछ वर्ड्स के मैं बनाऊंगी और बाकी आपने इसी तरीके से कुछ वर्ड्स को इनमें से 5 कोई से भी वर्ड सेलेक्ट करने हैं और उनके रिटन सेंटेंसेस बनाने हैं और शीट पर, और वो आपका होमवर्क होगा और वो आपने सैटरडे को स्कूल में सबमिट करवाने हैं। प्रॉफिट का क्या मतलब है? पैगंबर। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was last prophet of Allah, Almighty Allah। आगे है, हम बना सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन। आई हैव अप्रॉक्सीमेटली 10 books, मेरे पास तकरीबन 10 किताबें। आप इसी तरीके से और जुमले भी बना सकते हैं। एंटायर का मतलब पूरा। आप एंटायर को कैसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं? आप कह सकते हैं कि ही स्पॉइल्ड एंटायर एरिया, उसने सारे एरिया को ख़राब कर दिया। या हम कह सकते हैं कोरोना वायरस हैज़ स्प्रेड इन एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैल चुका है। हेल्पलेस का बेसहारा, हम इसका बना सकते हैं ऐसे, वी शुड हेल्प हेल्पलेस पीपल, हमें बेसहारा लोगों की मदद करनी चाहिए। अब आपने इनमें से कोई से 5 वर्ड सेलेक्ट करके होमवर्क में सेंटेंसेस बनाने हैं। स्टूडेंट्स, हमारी जो अगली चीज़ हमने आज पढ़नी है वो है यूज़ ऑफ वॉज वर। आपने पिछले लेसन में पढ़ा था इज़, एम और आर का इस्तेमाल। जब हम मौजूदा ज़माने में किसी के बारे में बात करते हैं तो इज़, एम, आर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम गुज़रे हुए ज़माने में या पास्ट में हम किसी के बारे में बात करते हैं तो वॉज और वर का इस्तेमाल करते हैं। जो वॉज है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होता है सिंगुलर नाउन के साथ, ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ, आई के साथ। और जो वर है, वर प्लूरल नाउन्स के साथ, यानी एक से ज़्यादा अगर नाम हो किसी के, उनके साथ इस्तेमाल होता है। इसके अलावा
دے کے ساتھ یو کے ساتھ ور کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں، ہم اب اس کی صرف ریویژن کر رہے ہیں. اب ہمارا پہلا سینٹنس ہے وہ امیر تھا. اردو میں جب واز اور ور کا استعمال کرتے ہیں ہم جن فکروں میں، ان کے اینڈ میں تھا، تھے یا تھی، ایسے یہ ان کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ والے ورڈز ان کے اینڈ میں آتے ہیں جو گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کرتے ہیں. پہلا فکرہ ہے وہ امیر تھا. اب ہم اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ یہ ہی واز رچ. ہی سنگولر پروناؤن ہے نا، تو اس لیے ہم نے اس کے ساتھ واز استعمال کیا. ہی واز رچ. اب اس کا نیگیٹو کیسے بنا سکتے ہیں ہم؟ ہی واز ناٹ رچ. وہ امیر نہیں تھا. آگے دیکھیں، ہم خوش تھے. ہم وی ور ہیپی. خوش کی کیا انگلش ہوگی؟ ہیپی. اب ہم نے ور لگایا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ پلورل ناؤنز اور پروناؤنز کے ساتھ ور لگتا ہے. وی ور ہیپی. تم استاد تھے. یو ور اے ٹیچر. وہ لڑکے تھے. دے ور بوائز. وہ میری سہیلی تھی. شی واز مائی فرینڈ. آگے ہے پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس. پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس مطلب گزرے ہوئے زمانے میں اگر کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے تو اس کو ہم پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس کہتے ہیں. اب اس پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ ہم سیکنڈ فارم آف ورب یوز کرتے ہیں. اور وہ جو سیکنڈ فارم آف ورب ہے وہ تمام ناؤنز اور پروناؤنز کے ساتھ ہوتی ہے. آپ نے پچھلے لیکچر میں پڑھا ہوگا نا کہ پریزنٹ انڈیفینیٹ، تو اس میں ہم فرسٹ فارم آف ورب یوز کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ ہی، شی، اٹ کے ساتھ اور سنگولر ناؤن کے ساتھ ایس اور یس کا بھی اضافہ کر دیتے ہیں فرسٹ فارم کے ساتھ. اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. اس میں تمام ناؤنز اور پروناؤنز کے ساتھ جسٹ سیکنڈ فارم آف ورب استعمال ہوتی ہے. ہم نے ورزش کی. یہ ورزش کی، اس سے ہم ظاہر ہو رہا ہے نا کہ گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو رہی ہے. تو ایسے سینٹینسز کو ہم پاسٹ انڈیفینیٹ بولتے ہیں. ہم نے ورزش کی. وی ٹک ایکسرسائز. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس میں سیکنڈ فارم آف ورب یوز ہوگی. وہ لاہور گیا. ہی وینٹ ٹو لاہور. امی نے کھانا پکایا. مدر کوکڈ فوڈ. زارا نے گانا گایا. زارا سینگ آ سانگ. حمزہ نے خط لکھا. حمزہ روٹ آ لیٹر. اگلے لیکچر میں ہم انہی کے نیگیٹو اور انٹیروگیٹو سینٹینسز بنانے کی بھی پریکٹس کریں گے. اسٹوڈنٹس، جو میں نے آج آپ کو چیپٹر پڑھایا اس کو آپ نے گھر پہ بھی خود سے پڑھنا ہے، اور جن ورڈز کی یہ جو ورڈز دیے ہیں ان میں سے آپ نے خود اپنی مرضی کے 5 ورڈ سلیکٹ کر کے ہوم ورک میں بھی لازمی ان کو لکھنا ہے. اور واز ور اور پاسٹ انڈیفینیٹ کے چند فکروں کی آپ نے پریکٹس خود سے بنا کے رف نوٹ بک پر گھر میں لازمی کرنی ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کے سبق سے فائدہ ہوا ہوگا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.